ہز بک، اس کو ہم عربی میں کہیں گے کتابہ۔ اگر کہنا ہو کہ اس کا باپ ابوہ، اس کی بیٹی بنتہ، اس کا رسول رسولہ، یعنی اس میں ضمیر جو ہے پوزیسو کیس میں ہوتی ہے، جس میں کوئی بندہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، جیسے مائی بک، آور بک، ہز بک، ہر بک، یہ اس سے متعلق ضمیر ہے۔ تو پہلے آپ نے پڑھا تھا ہوا ولدن، یعنی کہ ہی از اے بوائے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ ہز کیا ہے، ہم کیا ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہم نے یہ کہنا ہو یہ اس کی چیز ہے، تو اس کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ ہے؟ اس کے لیے مذکر غائب میں، یعنی جسے تھرڈ پرسن کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ ہوتا ہے ہو کا، یعنی ہز بک، اس کو ہم عربی میں کہیں گے کتابہ۔ اگر کہنا ہو کہ اس کا باپ ابوہ، اس کی بیٹی بنتہ، اس کا رسول رسولہ، جیسے آیت مبارکہ ہے اطیعوا اللہ و رسولہ، یعنی اس کا رسول۔ تو ہو کا جو کلمہ ہے، کلمہ کہتے ہیں لفظ کو، تو ہو کا جو کلمہ ہے وہ نمائندگی کرتا ہے پوزیسو کیس کی، یعنی یہ اس کی ملکیت ہے۔ کتابہ، اس کی کتاب۔ تو جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا، غائب میں مذکر کے 3 صیغے ہوتے ہیں، ایک تو ہو گیا واحد، دوسرا ہو گیا جمع، اور ایک ہوتا ہے تثنیہ، یہ 2 کے لیے ہوتا ہے۔ اگر یہ کہنا ہو کہ یہ 2 بندوں کی کتاب ہے، تو اس کے لیے عربی زبان کی یہ خاصیت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تثنیہ۔ تو اس کے لیے جو لفظ ہے تھرڈ پرسن میں ہما کا لفظ ہے، ہما، کتاب ہما، ان 2 بندوں کی کتاب، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مثلا آپ نے کہنا ہے ان کا گھر، ان 2 بندوں کا گھر، تو بیت کہتے ہیں گھر کو، ہم کہیں گے بیتہما، قلمہما، مدینتہما، سیارتہما، سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو، سیارتہما، ان 2 بندوں کی گاڑی۔ تو یہ مذکر کے لیے ہیں صیغے۔ اب آ جائیے جمع میں، جمع میں اگر کہنا ہو ان سب بندوں کی کتاب، تو اس کے لیے ہم کا لفظ ہے، کتابہم، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی بھی، اب ان کا گھر اگر آپ نے کہنا ہے تو آپ کہیں گے دارہم یا بیتہم۔ تو یہ 3 صیغے جو ہیں، کتابہ، کتابہما، کتابہم، یہ غائب مذکر کے ہیں، یعنی تھرڈ پرسن۔ اور اب آئیے غائب مؤنث، اگر یہ کہنا ہو کہ اس لڑکی کی کتاب، فیمیل کے لیے، تو اس کے لیے یہ لفظ ہے ہا کا، کتابہا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ نے اس کو فیمیل کے لیے استعمال کرنا ہے، کتابہا، اس کی سائیکل، یعنی اگر ہم کہتے ہیں انگلش میں ہر سائیکل، دس از ہر سائیکل، تو سائیکل کو کہتے ہیں دراجتن۔ تو دراجتن، کیونکہ یہ گولتے آخر پر آ رہی ہے، یہ مؤنث ہے، اس لیے ہم کہیں گے ہاذہ دراجتہا، یعنی کہ دس از ہر سائیکل۔ اسی طرح کتابہما، کتابہما مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے، یعنی ان 2 عورتوں کی کتاب، ان 2 عورتوں کی سائیکل، یا ان 2 عورتوں کا گھر، کچھ بھی یہاں لگانا ہو تو اس کے لیے بھی ہما کا لفظ آئے گا مؤنث میں، کتابہما، ان 2 عورتوں کی کتاب۔ ہاں البتہ جمع میں جو ہے فرق ہے، جمع میں لفظ ہوتا ہے ہنہ، بیتہنہ، ان سب عورتوں کا گھر، مدینتہنہ، ان سب عورتوں کا شہر، کتابہنہ، ان سب عورتوں کی کتاب۔ تو ویورز، یہ تھرڈ پرسن میں جو وہ کے لیے ہے وہ 6 صیغے ہیں، یعنی یہ 6 جو ہیں الفاظ ہیں، یہ آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں حاضر کی طرف۔ حاضر میں، یعنی جسے ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، یو کے لیے جو بولا جاتا ہے، اس کے لیے
جو مذکر واحد کے لیے، یہ دیکھیے واحد کے لیے جو صیغہ ہے وہ ہے کا، یعنی کتابو کا. دس از یور بک، یعنی کہ یور سے مراد ہے ایک بندہ، مرد. کتابو کا، ایک بندے کی کتاب، یہ تمہاری کتاب ہے. اگر کہنا ہو یہ تمہاری گاڑی ہے، سیارتن کہتے ہیں گاڑی کو، تو ہم کہیں گے حاضی سیارتک، حاضی مدینتک. تو کا مطلب ہوتا ہے تمہارا. کتاب کما، کما کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں کی، یعنی کما جو لفظ ہے یہ تم دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. سورہ رحمان کی بہت مشہور آیت مبارکہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے ربکما، تم دونوں کا رب، تو ویسے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہاں تم دونوں نہیں کہا جاتا ترجمے میں، تو دونوں سے مراد ہے جن اور انسان. تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کتاب کما، تم دونوں کی کتاب. اچھا، سب کے لیے اگر بولنا ہو یہ تم سب کی کتاب ہے، تو اس کے لیے ہم بولیں گے کتابکم، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں ربکم، تم سب کا رب. تو اب آتے ہیں حاضر مؤنث کے لیے. اگر کوئی خاتون ہے وہ سامنے ہے، تو اور اگر اسے یہ کہنا ہو یہ تمہاری گاڑی ہے، تو ہم کہیں گے حاضی سیارتکی. اور یہاں پہ تسنیہ جو ہے یعنی دو کے لیے، دو اگر خواتین ہوں تو ہم اس کے لیے کما کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے کما ہی بولا جاتا ہے. حاذا کتابکما، یہ تم دونوں کی کتاب ہے. البتہ جمع میں جس طرح کتابہم اور کتابہن میں فرق ہے، یہاں پر کتابکم اور کتابکنہ. کتابکنہ اے خواتین، تم سب کی کتاب، یعنی جب دو سے زیادہ تعداد ہو تو اس کے لیے کنہ کا لفظ آتا ہے. متکلم کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ پرسن، یعنی جب بندہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے میں کے لیے. جیسے وہ کہتا ہے کہ انا استاذ، انا معلم. لیکن اگر استاد یہ کہتا ہے کہ یہ میری کتاب ہے تو پوزیسو کیس ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو یہ جس کو ہم چھوٹی یہ کہتے ہیں اردو میں، یہ حرف یا جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے پوزیشن کو، یعنی ملکیت کو. کوئی بھی چیز آپ نے یہ کہنا ہو کہ یہ میری گاڑی ہے بھائی، حاضی سیارتی، یہ لفظ میں یہاں لکھ کے بتاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے سیارہ، سیارتن، اور اسی کے آگے جو ہے یا کا اضافہ ہو جائے گا. یہ دیکھیے سیارتی. حاضی ہی، کیونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے ہم بولیں گے اس کو حاضی ہی، حاضی ہی سیارتی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ تسنیہ میں اگر دو بندے ہوں، وہ کہیں یہ ہماری کتاب ہے دو بندوں کی، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا نون الف نا کا، کتابنا، یعنی کہ یہ ہم دونوں کی کتاب ہے. اور دو سے زیادہ جو بہت زیادہ لوگ ہوں اس کے لیے بھی نون الف نا کا ہی لفظ آتا ہے، کتابنا، یہ ہم سب کی کتاب ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نون الف نا کا مطلب ہوتا ہے ہماری. تو یہ جو آبجیکٹیو کیس ہے عربی زبان میں پوزیسو اور آبجیکٹیو ایک ہی ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کتابہ، دس از ہز بک. تو اگر ہم کا یوز کرنا ہو، HIM، ہم مطلب میں نے اس کو دیکھا، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں پھر آبجیکٹیو کیس. تو یہ ہو جائے گا آئی سا ہم. اور یہاں بھی جو ہے آبجیکٹیو میں بھی ہو ہی آئے گا، یعنی انا شفتہ، انا رأیتہ، تو اس میں بھی ہو کا ہی لفظ آتا ہے. اسی طرح یہ جو نون الف نا ہے کتابنا، یہ بھی پوزیسو میں بھی آ جاتا ہے، آبجیکٹیو میں بھی آ جاتا ہے. جیسے ربنا، ہمارا رب، ربنا ظلمنا انفسنا. تو نون الف نا کا مطلب ہے ہمارا.
تو ویورز آپ اس کا ایک اسکرین شاٹ لے کر اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ جب تک آپ اس سبق کا اعادہ نہیں کریں گے، ریپیٹ نہیں کریں گے، تو یہ پرفیکٹلی جو ہے آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھیں گے۔ تو بار بار اس کو ریپیٹ کریں اس لیسن کو، دین یو ول بی آلسو ایکسپرٹ۔ تو ویورز اب چلتے ہیں اگلے لیسن کی طرف۔ سو ویورز، قرآن حکیم خود سے سمجھنے کے سلسلے میں آج ہمارا عربی زبان سکھانے کا درس نمبر 5 ہے، اور آج درس نمبر 5 میں ہم پڑھیں گے مرکب اضافی۔ سو ویورز، کیا آپ جانتے ہیں مرکب کیا ہوتا ہے؟ مرکب دراصل دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جیسے مفرد ہوتا ہے، مفرد ایک لفظ ہوتا ہے، جیسے علی یا باغ یا سائیکل، یہ ایک ایک لفظ مفرد کہلاتا ہے۔ جب دو لفظوں کا یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ اکٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک جملہ نہ ہو، ایک مجموعہ ہو، تو اس میں دو جو ہیں مرکب کافی مشہور ہیں، جن میں ایک مرکب اضافی اور دوسرا مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی میں کسی اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے، جیسے لڑکا ہے، خوبصورت لڑکا، درخت ہے، اونچا درخت، جسے انگلش میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ تو مرکب اضافی میں اس کا آپ یوں سمجھ لیں جیسے دو لفظوں کے درمیان میں کا یا کے یا کی آتا ہے، جیسے علی کی کتاب، خالد کا بیگ، نسیمہ کی سائیکل۔ یہ جو کی کا کے سے، جیسے انگلش میں ہم آف لگا دیتے ہیں یا اپوسٹروفی کا ایس لگا دیتے ہیں، تو اس سے یہ مرکب اضافی بنتا ہے۔ جیسے دا پیج آف دا بک، خالد's بک، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو آئیے عربی زبان میں سیکھتے ہیں مرکب اضافی کیسے بناتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن لکھی گئی ہے، دو لفظوں کا مرکب ہے، اور یہ اس کی منیمم تعداد ہے، یہ 4 یا 5 یا 6 لفظوں کا مرکب بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے ابتدا میں ہم سیکھتے ہیں دو لفظوں کا مرکب۔ پہلا لفظ مضاف کہلاتا ہے۔ یہ ایک ویورز اس پہ نظر رکھیں، یہ ایک مرکب اضافی ہے، کتاب خالدین۔ اس کو ذہن میں رکھیں، آپ سمجھیں۔ پہلا لفظ مضاف کہلاتا ہے، جیسے کتاب، یہ مضاف ہے، اور دوسرا جو لفظ ہے مضاف الیہ کہلاتا ہے، اور یہ دوسرا لفظ اس میں ہے خالد، پہلے لفظ کے آخری حرف پر پیش ہوتی ہے۔ یہ پہلا لفظ، اس میں آپ حروف دیکھیں، کاف تا الف با، اس میں آخری جو حرف ہے وہ ہے با، اس کے اوپر پیش لازمی آئے گی۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، جو مضاف ہوتا ہے یعنی پہلا حرف، اس پر ال کبھی نہیں آتا، الکتاب خالد کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں ہمارے پاس مثالیں ہیں، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، البیت اللہ نہیں ہو سکتا، کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ اسی طرح کتاب خالدین، الکتاب کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آخری حرف پر پیش، اور دوسرا اس کا جو جز ہے، اس کے آخری حرف کے نیچے دو زیر، یہ جو دو زیر ہیں ان کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین میں دو زیر، دو زبر، دو پیش شامل ہیں، اور دو زیر کو ہم یا تنوین کو ہم حرف تنکیر بھی کہتے ہیں، اور ال کو حرف تعریف کہتے ہیں۔ تو ویورز، آپ نے ایک بات یہ سمجھ لی کہ دو لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جو پہلے لفظ کا آخری حرف ہے اس کے اوپر پیش ہوتی ہے، دوسرے لفظ کے آخری حرف کے نیچے دو زیر ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یہ مرکب اضافی بن جاتا ہے۔ آپ سے جیسے آپ ذہن میں اس کا ترجمہ کریں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کتاب کا صفحہ، تو کیا ہوگا؟ کتاب کا صفحہ، صفحہ پہلے لیں اور اس کی جو گولتے ہے اس کے اوپر پیش لگا دیں، صفحہ تو ہو جائے گا آگے کتابن۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ دریا کا پانی، تو پانی کو پہلے لے آئیں،
माऊ, और दरिया को अरबी ज़ुबान में नहर कहते हैं, यहाँ नहर किसी और माना में आता है, माउन नहरी। तो ये तरीका है। अब आते हैं अगले स्टेप में। अगला स्टेप हमारे पास है, अगर ये कहना हो खालिद की 2 किताबें, तो व्यूअर जैसे कि पिछले सबक में हमने आपको बताया कि अरबी ज़ुबान में एक वाहिद होता है और एक जमा होता है, लेकिन इनके दरमियान में एक और चीज़ भी होती है जिसे मुसन्ना या तस्निया कहा जाता है। तो जमा जो है अरबी ज़ुबान में वो 3 से शुरू होती है। कोई भी लफ्ज़ होगा उसकी जो जमा है वो 3 से शुरू होगी। जैसे शजर, इसकी जमा जब हम अशजार लाएंगे तो वो 3 से शुरू होगी। 2 के लिए अरबी ज़ुबान में ये तरीका होता है कि कोई भी लफ्ज़ हो उसके आगे अलिफ नून लगा के 2 को ज़ाहिर किया जाता है। जैसे शजर अलिफ नून लगाएं, शजरान, और इसी तरह जो है किताब अलिफ नून लगाएं, किताबान। और अलिफ नून की बजाय पुरानी जो अरबी ज़ुबान है उसमें अलिफ की बजाय खड़ी ज़बर ऊपर लगाई जाती थी। जैसे कुरान हकीम में है, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों, यानी तुम दोनों से मुराद है जिन्नो इंस, तुकज़्ज़िबान। अब यहाँ पे बे अलिफ नून नहीं है, हरफ बा के ऊपर खड़ा ज़बर है। तो पुराना तरीक़ाकार ये है, अब जदीद अरबी ज़ुबान में अलिफ नून का इजाफा कर दिया गया है। अब आते हैं मुरक्कब इजाफी में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। किताबान खालिदिन, यानी खालिद की 2 किताबें। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है, जब मुरक्कब इजाफी हो तो इसमें अलिफ नून जो है नहीं लगाया जाता। किताबा, ये जो नून है ये कट जाता है। किताबा खालिदिन, ये इसकी तरकीब है। और जैसे यहाँ पे हमने इसको करेक्ट लिखा है, किताबा खालिदिन और किताबई खालिदिन। अच्छा, अरबी ज़ुबान में मेरा ख्याल है अभी तक आपको ये नहीं बताया कि किसी भी इस्म की 3 हालतें होती हैं। एक हालत मरफू होती है, एक मंसूब होती है, एक मजरूर होती है। ये क्या है? तो ये मैं थोड़ी सी इसकी यहाँ वजाहत कर दूँ। इस्म की ये 3 हालतें व्यूअर्स देखें, इसमें एक लफ्ज़ होता है रफ़ा, ये कहते हैं पेश को। फिर एक लफ्ज़ है हमारे पास नस्ब, ये ज़बर को कहते हैं। और फिर हमारे पास एक लफ्ज़ है जर, ये ज़ेर को कहते हैं। यानी अरबी ज़ुबान में पेश को रफ़ा, ज़बर को नस्ब और ज़ेर को जर कहते हैं। अब जो लफ्ज़ पेश वाला हो उसे मरफू कहा जाता है, जो नस्ब यानी ज़बर वाला हो उसे मंसूब कहा जाता है, और जो ज़ेर वाला हो उसे मजरूर कहा जाता है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि हाज़िहिल कलिमतु मजरूर, तो इसका मतलब है कि ये जो लफ्ज़ है ये मजरूरा है, यानी मजरूर है। तो अरबी ज़ुबान में किसी के साथ अगर हम हाज़ा लगाते हैं, ये मैं ज़रा व्यूअर्स मिटा के आपको वाज़े कर देता हूँ। तो अरबी ज़ुबान में हालत रफ़ई यानी मरफू लफ्ज़ के लिए शुरू में हाज़ा लगा देते हैं, तो वो हो जाएगा हाज़ा किताबुन। लेकिन अगर नस्बी हालत देखनी हो, यानी ज़बर वाला लफ्ज़ देखना हो, तो उसके लिए हम इन्ना का इस्तेमाल करते हैं। यानी इन्ना के आगे जो भी लफ्ज़ आएगा वो मंसूब होगा, यानी ज़बर वाला होगा। जैसे इन्नल्लाह, वो मशहूर आयत है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और इसी तरह अगर किसी लफ्ज़ को ये देखना हो कि ये मजरूर है, अगर उससे पहले फ़ी लगा हुआ है, तो वो अगला जो लफ्ज़ है हमेशा वो ज़ेर वाला होगा। जैसे फिल किताबी, तो जब फ़ी लगेगा तो ये मजरूर हो जाएगा।
اور فی جو ہے اسے حرف جار کہتے ہیں۔ اس طرح کے عربی زبان میں 17 یعنی 17 ایسے حروف ہیں جو حروف جارہ کہلاتے ہیں، اور ان کے آگے جو بھی لفظ آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ جیسے لام زیر لی، لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، تو اس کے آگے جو بھی آئے گا، جیسے للہ، تو للہ نہیں ہو سکتا، للہ اللہ کے لیے۔ یہ ہو گیا کتاب خالدین، خالد کی 2 کتابیں، کتاب خالدین، یہ ہے حالت رفع، اسے ہم مرفوع بولتے ہیں۔ اگر انا لگائیں گے کہ بے شک خالد کی 2 کتابیں، تو انا لگانے کے بعد یہ ہو جائے گا لفظ کتابہ سے کتابئی، ان کتابئی خالدین، اور یہ نسبی اور جری حالت دونوں میں یہی اعراب ہوگا۔ اب آتے ہیں جمع کی صورت میں۔ کتاب کی جو جمع ہے وہ ہے کتب، کتب خالدین، یعنی صرف جو ہے واحد اور جمع کا فرق ہے، لیکن کوئی اس میں کوئی نئی چینج نہیں ہے۔ خالص بکس، کتب خالدین۔ ہاں ایک بات یہاں بھی اور سمجھنے والی ہے کہ جیسے یہاں پر آپ کو بتایا کہ دوسرے لفظ کے آخری حرف کے نیچے 2 زیر ہوتی ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ ان کے اوپر تنوین نہیں آئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کتاب ابراہیم، لیکن قرآن حکیم میں ایسا نہیں ہے۔ ان ناموں کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں۔ ہم اس کو پڑھیں گے ویورز، کتاب ابراہیم، یعنی یہ نسبی حالت میں چلا جائے گا، رفعی حالت سے کتاب ابراہیم، کتاب اسماعیل، کتاب اسحاق، تو یہ اس کی ترتیب ہوگی مرکب اضافی میں۔ یہاں ویورز ایک بہت ہی اہم بات جو آپ کے نالج کے لیے، اور آپ آگے بھی دوسروں میں یہ شیئر کریں کہ یہ قرآن حکیم میں جو لفظ ہے ابراہیم، آپ لکھتے ہیں نا، رے کے آگے الف نہیں ہے، حرف را کے آگے الف نہیں ہے، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے کھڑی زبر بھی ہم کہتے ہیں، کھڑا زبر بھی کہتے ہیں، تو را کے اوپر کھڑا زبر ہے ابراہیم، اور اس کے جو حروف کی تعداد بنتی ہے الف با را ہا یا میم 6 بنتی ہے، ہم اس کو 7 بنا کر لکھتے ہیں۔ اسی طرح اسماعیل قرآن حکیم میں، یہ بھی قرآن حکیم میں اسی طرح ہے، قرآن حکیم میں اسماعیل میم کے آگے الف نہیں ہے، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ اور اسی طرح اسحاق کا لفظ بھی قرآن حکیم میں ہا کے آگے الف نہیں ہے، ہم ایسے لکھتے ہیں، یہ دیکھیں آپ، اسحاق، یہ جو ہے قرآن حکیم کا جو انداز ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے سخت منع کیا ہے۔ اور ابراہیم ہم اس طرح لکھتے ہیں، الف ڈال دیتے ہیں، یہ نہیں ہے، ابراہیم اس طرح ہے، یہ را کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ وہ مغالطے سے ایسے لگا کسی کو کہ جیسے الف ہے تو بس ویسے ہی یہ نام رائج ہو گیا، اور جنہوں نے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ را کے آگے الف نہیں ہے۔ تو ورغلانے سے بات یاد آئی کہ بہت سارے جو ہمارے سکالرز ہیں، درسی کتابوں میں عجیب و غریب نام اسی طرح یہ آگے ہیں۔ اب جیسے ایک نام آپ نے سنا ہوگا شرجیل، تو ویورز یہ ذرا ذہن میں آگے ایک دلچسپ نام ہے، یہ میں آپ کو اس کی ذرا تفصیل بتاتا ہوں۔ نام ہے جی، یہ دیکھیں، شرجیل۔ اب یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ شرجیل ایک صحابی ہیں۔ اب یہ جو ہے نام اسی طرح لکھا ہوا تھا، کسی نے اس کو صحیح نہیں پڑھا، اصل میں یہ نام تھا، اب غور کریں، ایسے لگ رہا ہے نا جیم ہے، لیکن یہ ہا ہے اور آگے با ہے، تو یہ اصل نام ہے شرح۔ ویور ذرا غور کر لیں، شرح، یہ ہا ہے، یہ با ہے، شرح بیل۔ اس کو میں ذرا انگلش میں لکھتا ہوں، آپ غور کریں، شرح اور یہ بیل۔ اب یہ اتنی بڑی یہ تبدیلی ہے اور جہالت ہے کہ شرجیل، اگر شرجیل ہے تو اس کا میں آپ کو میننگ بتاتا ہوں، شر کا مطلب ہوتا ہے برائی، اور جیل کہتے ہیں نسل کو، جنریشن،
شرجیل ایک نسل کی برائی. تو کوئی مجھے چیلنج نہیں کر سکتا. اگر کوئی کہے جی شرجیل ٹھیک ہے تو کسی کتاب کا حوالہ مجھے دکھائے. اور اصل میں یہ اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہی ہے کہ اصل یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے شرحبیل. اچھا ویورز، یہ تو ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں کہ کتاب ابراہیمہ ہم اسے کہیں گے. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ابن ابراہیمہ بھی کہہ سکتے ہیں، کتاب ابراہیمہ، لیکن یہ ابراہیمی نہیں ہوگا. اسی طرح یہ الفاظ ہیں. جیسے یہ ہمارے پاس لفظ ہے ابن حاجرہ، یعنی حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کا بیٹا، حاجرہ کا بیٹا. مرکب اضافی تو ہمارے پاس یہ ہے. اور یہ بھی آپ ویور سمجھ لیں کہ حاجرہ، حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ لوگ اس طرح لکھتے ہیں، حضرت حاجرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں تو حاجرہ اس طرح لکھتے ہیں. حالانکہ یہ جو ہے نہیں ہے، اس میں جیم کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر بھی زبر ہے. یہ لفظ ہے حاجر، اور یوں بھی پڑھا جا سکتا حاجرہ. اس کو ہم آخری اگر حاجر آخری اگر اعراب کو ہم نہ پڑھیں تو یہ حضرت حاجر، وہ مؤنث کی وجہ سے انہوں نے حاجرہ کر دیا. حالانکہ عربی زبان میں بہت سارے ایسے نام ہیں جن میں مؤنث کی علامت نہیں ہے. آپ زینب کی مثال لے لیں، زینب تو زینبہ اگر مؤنث ہوتا تو زینبہ آنا چاہیے، لیکن زینب جو ہے مؤنث ہے. اسی طرح حاجر بھی مؤنث ہے. تو ویورز، ابن حاجر، ابن حاجر آئے گا، حاجرین نہیں آئے گا. آگے آتے ہیں. آگے ہمارے پاس لفظ ہے بنون قریش. اب جب یہ ایک فارمولہ سمجھ لیں مرکب اضافی کا کہ جب کوئی لفظ جمع میں ہوگا تو اس کی نون گر جائے گی. بنون قریش، تو یہ نون گر گئی مرکب اضافی کی وجہ سے، تو یہ بن گیا بنو قریش، یعنی کہ نون گر گئی. تو بنو قریش یعنی کہ قریش کے بیٹے. ابن کی جمع ہے بنون. بنو قریش سے مراد ہوتا ہے قریش کے بیٹے. جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں قبائل، بنو ہاشم اور بنو قریش، اسی طرح یہ جو لفظ ہے بنی اسرائیل. اب یہ جو بنی ہے یہ حالت رفع ہے، یعنی یہ لفظ مرفوع ہے. اور یہ جو بنی ہے یہ حالت جری ہے، یعنی مجرور. بنین یہ جو جمع ہے حالت جری میں ابن کی جو جمع ہے وہ آ جاتی ہے بنین. بنین جو ہے یعنی کہ زیادہ بیٹے، اور مرکب اضافی کی وجہ سے یہ نون گر گیا تو یہ ہو گیا بنی. تو بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اچھا جی ویورز، اب اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں. اگلا سٹیپ ہے، یہ سمجھنے والا ہے کہ دو لفظ ہوتے ہیں، صفحۃ کتابن، صفحۃ الکتابی. اب یہاں پہ جو ہے ال لگا ہوا ہے، یہاں پہ نہیں لگا ہوا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس لفظ کے ساتھ ال لگا ہو وہ انگریزی میں دی کے برابر ہے. مثلا میں کہتا ہوں شفتو، شفتو کا مطلب میں نے دیکھا، شفتو ولدن. اب میں نے یہاں پر جو ہے ال نہیں لگایا. شفتو ولدن، میں نے ایک لڑکا دیکھا، آئی سا اے بوائے. تو جب کوئی بندہ بولنے والا جب یہ کہے گا کہ میں نے ایک فلاں چیز دیکھی تو سننے والا اس کو نہیں جانتا. یہ فارمولہ ہے. مثلا میں کسی سے کہتا ہوں شفتو ولدن تو سننے والا آگے سے کہے گا اچھا وہ کون تھا، من ہوا، وہ کون تھا. تو اگر میں کہتا ہوں ال لگاتا ہوں، جب ال لگتا ہے پھر تنوین نہیں آتی. شفت الولدہ، شفت الولدہ، تو وہ کہے گا اچھا وہ خالد مل گیا، زید مل گیا. شفت ولدہ، شفت الولدہ.
تو وہ آگے سے سننے والا یہ سمجھ جائے گا۔ تو یہ اس کا جو ہے، اگر آپ کسی کو یہ کہنا چاہتے ہیں صفحۃ کتابن، تو سننے والا اس کو نہیں جانتا، اس کا ترجمہ ہم کریں گے اے سے، اے پیج آف اے بک۔ اگر وہ جانتا ہے کتاب کو تو ہم کہیں گے صفحۃ الکتابی، دا پیج آف دا بک۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ سمجھنے والا تھا۔ آگے ایک اگزامپل دی ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ تبت، یہ جو یدا ہے یہ مرفوع حالت میں ہے، اصل میں یہ لفظ تھا یدان۔ ید کہتے ہیں یدن ہاتھ کو، اور یدان یہ اب تثنیہ ہو جائے گا، یعنی کہ دو ہاتھ، یدان یعنی کہ 2 ہینڈز۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں یدان خالد، یدان و خالد کہہ لیں، تو مرکب اضافی میں جب نون آئے گا تو پھر یہ نون نہیں پڑھا جاتا، تو اس لیے اصل جو تھا وہ تھا یدان، تبت یدانی ابی لہب، لیکن مرکب اضافی کی وجہ سے یہ نون گر گیا ہے، تبت یدا ابی لہب، تو ابو لہب کے ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ۔ اور ایک اور بھی بات سمجھنے والی ہے، جب مرکب اضافی میں یا ابن کے بعد دوسرا نام آتا ہے تو وہ بھی جری حالت میں ہوتا ہے، یعنی وہ بھی مجرور ہوگا۔ یہ بھی آپ ایک پوائنٹ سمجھ لیں، جیسے علی بن ابی طالب ہم نے لکھا ہوا ہے، علی ابن ابی طالبن، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن، یہ جو ابن ہے اب یہ مضاف ہے یہاں پر، اور یہ مضاف الیہ ہے جس کی وجہ سے ابو سے یہ ابی ہو گیا ہے۔ اکثر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے علی بن ابو طالب، تو وہ گرامر سے واقف نہیں ہوتے۔ جب علی کے بعد ابن آئے گا تو اگلا جو لفظ ابو ہے وہ ابی ہو جائے گا، جیسے محمد ابن ابی بکر، یہ جو ابو بکر ہے بکر نہیں ہے، یہ بھی کاف کے اوپر جزم ہے بکر، یہ میں ذرا وضاحت ہی کر دوں، بکر، یہ بعض اس کو لکھتے ہیں بکر، ابو بکر، بکر نہیں ہے، اس میں اے نہیں آئے گا، کیونکہ جو بکر ہے اس کی کاف کے اوپر یہ جزم ہے۔ اچھا جی، آخری اس میں جو پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، جہاں مثال دی اندہ کتاب زیدن، یعنی اس کے پاس زید کی کتاب ہے۔ ایک پوائنٹ ہے ہمارے پاس یہ سمجھنے والا، اندہ، یعنی کہ ہی ہیز۔ تو جب آپ نے یہاں پہ انا کتاب زیدن، یعنی کہ بے شک، یہاں پر جو ہے زبر لگائی گئی ہے اور فی لگا کے یہاں پر جو ہے زیر لگائی گئی ہے، یہ جری حالت ہے، یہ نسبی حالت ہے، اور یہ جو ہمارے پاس رفعی حالت ہے۔ تو یہ ہم آپ کو ایکسپلین کر چکے ہیں۔ اب یہ ایک پوائنٹ سمجھنے والا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہی ہیز اے بک، تو آپ کہیں گے اندہ کتابن۔ اگر آپ کہتے ہیں یو ہیو اے بک، تو آپ کہیں گے اندہ کا کتابن۔ اگر آپ کہتے ہیں آئی ہیو، تو آپ کہیں گے ان دی۔ یہ 4 لفظ ہیں سمجھنے والے کہ اگر آپ نے کہنا ہو کہ آئی ہیو، تو وہاں اندہ کے بعد یہ یا کا حرف آ جائے گا، جس کو ہم چھوٹی یہ کہتے ہیں، ان دی کتاب۔ اگر یہ کہنا ہو کہ ہمارے پاس، وی ہیو کے لیے ان دا نا لفظ آتا ہے، یعنی ہمارے پاس۔ سو ویورز، پہلے پارٹ کا، فرسٹ پارٹ کا یہ آخری لیسن تھا، درس نمبر 5۔ جہاں سے نہ سمجھ آئے آپ اس کو ریپیٹ کر کے دیکھیں، اور نیکسٹ پارٹ ہم بنائیں گے، اس میں مزید ہم آپ کو عربی زبان کے قواعد بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔